ہمارے لیے تو اس میں کوئی تنازع والی بات نہیں تھی. پھر اس کے بعد کیا انہوں نے اس بل کے پاس ہونے کے بعد کوئی اعتراض کیا؟ کیا انہوں نے کوئی سوال اٹھایا؟ جب کوئی سوال نہیں اٹھایا اور بلکہ وہ تو بل پاس ہونے کے ایک ہفتے کے اندر میرے پاس مجھے مبارکباد دینے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن شاید میری مصروفیات یا شہر سے باہر ہونا ملاقات میں مانے رہا، اور آج وہ سوال اٹھا رہے ہیں کوئی مہینہ ڈیڑھ کے بعد. تو ہم ان سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. مدارس بل ایکٹ بن چکا، نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ. مدارس بل متنازع نہیں، پارلیمنٹ نے منظوری دی، دستخط ہونے چاہیے. حکومت کیوں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی؟ صدر آصف علی زرداری سے کوئی جھگڑا نہیں، وہ بھائی ہیں. ہمارا موقف آئین اور قانون کے تابع ہے. JHUI سربراہ فضل الرحمان کے اجلاس کے بعد گفتگو. مدارس بل قانونی شکل اختیار کر چکا ہے، بل کا فوری گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. حالات کو بگاڑنا کسی کے مفاد میں نہیں، ہم مثبت اور تعمیری پیغام دینا چاہتے ہیں. مفتی منیب الرحمان. مدارس بل پر غور کے لیے اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس. مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان کی شرکت. مولانا حنیف جالندری، پروفیسر ساجد میر، علامہ افضل حیدری بھی شریک ہوئے. مستحکم معیشت اور مہنگائی میں کمی کا اعتراف. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی. شرح سود 15 سے کم ہو کر 13% رہ گئی. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. رواں مالی سال شرح سود میں 9% کمی کی جا چکی. مسلسل 5ویں بار شرح سود میں کمی کی گئی. معاشی اعداد و شمار کے تفصیلی جائزے کے بعد شرح سود میں 2% کمی کا فیصلہ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. وزیر اعظم کا پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم. پالیسی ریٹ کا 13% پر آنا ملکی معیشت کے لیے خوشائند ہے. پالیسی ریٹ میں کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا. پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا. کم افراط زر کی شرح کی بدولت پالیسی ریٹ میں کمی آئی ہے. امید کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی. معیشت کی بحالی کے حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی کوششیں لائق تحسین ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم. مارکیٹ 1,16,169 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند. 100 انڈیکس میں 1,867 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 2,300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا 278 روپے 17 پیسے کا ہو گیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی صورتحال پر اہم اجلاس. وفاقی وزراء، اعلیٰ سیکیورٹی حکام شریک. ملک میں امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جنگ سمیت اہم امور زیر غور. وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ. وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا. ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وفاقی کابینہ ECC کے فیصلوں کی توثیق کرے گی. تحریک انصاف سول نافرمانی سے متعلق ابہام کا شکار نہیں. سول نافرمانی پہلے مرحلے میں بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہوگی. مذاکرات کی ہماری آفر موجود ہے. امید ہے کہ 1-2 دن میں پیش رفت ہوگی. ملک میں سیاسی عدم استحکام اب ختم ہونا چاہیے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کی گفتگو. خواجہ آصف نے PTI کے ساتھ مذاکراتی عمل کو مذاق رات قرار دے دیا. مذاکرات کرنے ہوں تو زبان کو خاموش اور لہجے کو نرم رکھنا ہوتا ہے. تحریک انصاف کی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. حکومت سے مذاکرات کا آغاز بانی PTI کو کرنا چاہیے. بانی PTI کے علاوہ تحریک انصاف میں کسی کی حیثیت ہی نہیں. PTI نے ہمارے ساتھ ابھی تک رابطہ نہیں کیا. PTI حکومت کو بتائے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. PTI پہلے رابطہ کرے گی، اس کے بعد ہم کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. دیکھنا ہوگا PTI والے 26 نومبر سے پہلے کس زبان میں بات کر رہے تھے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. PTI سول نافرمانی کی تحریک ابھی شروع نہیں کر رہی. شوکت یوسفزئی نے وجہ بتا دی. مذاکراتی کمیٹی نہ بنتی تو سول نافرمانی تحریک شروع ہو جاتی. مذاکرات کی وجہ سے سول نافرمانی کی تاریخ فائنل نہیں ہوئی. مذاکرات نہیں ہوتے تو شاید بانی کسی نئے لاہ عمل کا اعلان کر دیں.
تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بانی کو مجبور کیا. بانی پی ٹی آئی سے درخواست کی اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے حکومت سے مذاکرات کا موقع دیا جائے. ہمیں امید تھی حکومت مثبت جواب دے گی. بدقسمتی سے حکومت کا رویہ انتہائی بچگانہ ہے. حکومت سمجھ رہی ہے پی ٹی آئی کمزور پڑ گئی ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کا بیان. جو خان صاحب کی جو خواہش ہے یا جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم مذاکرات بہرحال جو ہے وہ شروع کریں, چاہے وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. حکومت مذاکرات نہیں کرے گی, اور حکومت اس لیے مذاکرات نہیں کرے گی کہ ٹمپریچر نیچے لانا شہباز شریف صاحب کی حکومت کو سوٹ ہی نہیں کرتا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے اب کردار ادا کریں گے, انسانی حقوق کے حوالے سے کردار ادا کریں گے. باقی ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے آگے کوڈیالہ جیل کی چابی لے کر نہیں آ جانا. حکومت ایسے حالات پیدا کرتی ہے کہ لڑائی رہے. بانی کو رہا کرانے کے لیے ماحول کو ٹھنڈا کرنا ہوگا. پی ٹی آئی کو اپوزیشن الائنس کی طرف بڑھنا چاہیے. اس وقت گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے. بانی سے ملاقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ذکر ہوا. بانی کو بھی پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی چابیاں لے کر جیل نہیں آنا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. جھوٹ تب بولا جاتا ہے جب آپ کو ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا ہوتا اور آپ ایک بیانیہ بلڈ کرتے ہیں کہ یہ لاشیں, اگر یہ واقعہ اصل ہوتا تو یہ ایک نمبر پہ بات کرتے, ان کے 10 رہنما 10 نمبر نہ دیتے کہ جتنی لاشیں گری ہیں یا اتنی گری ہیں. کیونکہ یہ جھوٹ پہ مبنی بیانیہ تھا, اس لیے راہ فرار جو اختیار کی گئی اس سے بچنے کے لیے بار بار مختلف نمبر دیے جا رہے ہیں. اگر سچے ہوتے تو پوری پارٹی ایک نمبر پہ بات کرتی. اسلام آباد میں ناکام احتجاج کے بعد پی ٹی آئی نے من گھڑت پروپیگنڈے کا سہارا لیا. لاشوں کے حوالے سے پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات میں تضاد ہے. اسلام آباد میں لاشوں کا پروپیگنڈا کرنے والوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جب کرم میں لاشیں پڑی تھیں اس وقت علمین گنڈاپور وفاق پر لشکر کشی میں مصروف تھے. کاش اس وقت علمین گنڈاپور نے امن و امان پر توجہ دی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. عطا تارڑ کو فلور ملنے پر اپوزیشن کی نعرے بازی. ڈپٹی اسپیکر کا نعرے بازی پر اظہار برہمی. قیادت نے پی ٹی آئی کو ممی ڈیڈی سے دہشت گرد جماعت بنا دیا. عرفان صدیقی کی کھل کر تنقید. ملکی سلامتی داؤ پر لگانے اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس طبقے کو ہم پاکستان دوست تصور نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بدلے. سینیٹر عرفان صدیقی کا سینیٹ میں اظہار خیال. یہ ایک طبقہ موجود ہے جو سوشل میڈیا کو کبھی سہارا لیتا ہے, کبھی میڈیا کے کسی اور ٹول کا سہارا لیتا ہے. ان کو ہم پاکستان دوست تصور نہیں کرتے. ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ جہاں وہ سلسلے ختم ہوں وہاں ایک پرامن احتجاج کے لیے پرامن طریقے سے, مہذب طریقے سے جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کی بات سنی جائے, ان کی آوازوں کو نہ کچلا جائے اور وہ کلچر عام نہ کیا جائے جو پاکستان کا, جمہوریت کا اور ہمارا کلچر ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس میں 9 ملزمان پر فرد جرم عائد. شیری مزاری, راشد حفیظ, خادم حسین کھوکھر, ذاکر اللہ شامل. مہر جاوید, منیر, طاہر صادق اور عظیم اللہ خان بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے. شاہ محمود قریشی, اجمل صابر اور سکندر زیب پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. اڈیالہ جیل میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت. ملزم شاہ محمود قریشی, اجمل صابر راجہ, سکندر زیب کا فرد جرم کی شیٹ پر دستخط کرنے سے انکار. ہمارے خلاف ثبوت ناکافی ہیں. ہماری 265D کی درخواست پر پہلے سماعت کی جائے. درخواست پر فیصلہ آنے کے بعد فرد جرم شیٹ پر دستخط کریں گے. ملزمان کا موقف. کیس میں کل 98 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. مسلسل غیر حاضر رہنے والے 23 ملزمان کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر نوٹس جاری. علی امین گنڈاپور سمیت 23 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار. سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا. کیس کی سماعت 19 دسمبر تک ملتوی. ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 قومی اسمبلی میں پیش.
बिल वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने पेश किया। बिल के तहत 17 रुकनी कौमी डिजिटल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। कमीशन की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा, FBR नादरा चेयरमैन हिस्सा होंगे। कमीशन कौमी डिजिटल मास्टर प्लान और इस पर अमल दरामद की मंजूरी देगा। कमीशन हुकूमती सतह पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राब्ता कारी का फरीजा अंजाम देगा। बिल के तहत पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। डिजिटल मास्टर प्लान का मकसद पाकिस्तान को एक डिजिटल कौम में तब्दील करना है। मास्टर प्लान के तहत डिजिटल मुआशरत तश्कील दी जाएगी। पंजाब असम्बली में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। MPs की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9,60,000 होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर 9,50,000 होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़कर 7,75,000 हो जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़कर 4,51,000 होगी। असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अली अमीन गंडापुर अडाला जेल के बाहर से वापस लौट गए। अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला को मुलाकात से मना करना तौहीन अदालत है। हुक्म अदूली पर अदालत से रुजू करेंगे। सूबे के वज़ीर आला की तज़हीक पूरे सूबे की तज़हीक है। बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में। पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ, करता रहूँगा। जैसे मैंने कोशिश की, उम्मीद है वैसे ही जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाउडा का ट्वीट लिखा। वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात, मौलाना के मसले के हल के लिए कोशिश की। MQM बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत और दीगर उमूर पर कोशिश की। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। उम्मीद है मेरी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी। वज़ीर आज़म कल 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना होंगे। काहिरा में होने वाले D8 मुल्कों के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। समिट का थीम नौजवानों पर सरमायाकारी करना और SMEs को सपोर्ट करना है। वज़ीर आज़म D8 के नज़रियात के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इजहार करेंगे। शहबाज शरीफ मशरक़ वस्ता में क़याम अमन पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुमोटो की पावर वापस ले लेगी। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने हदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की ज़रूरत है। लगता है कि हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के अदालती इस्लाहत के लिए ऑनलाइन फीडबैक फार्म का इजरा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहत से मुताल्लिक़ अहम इजलास। अदालती इस्लाहत, IT इंफ्रास्ट्रक्चर में पेशरफ्त का जायजा, केस मैनेजमेंट, तरबियती प्रोग्राम, फीडबैक मैकेनिज्म के क़याम का भी जायजा। इस्लाहात अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए है। इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट से लेकर मातहत अदालतों तक नाफिज की जाएंगी। चीफ जस्टिस का अदालती इस्लाहात में जजेस, वकला और अवाम के ताउन की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अदालती इस्लाहात के तमाम शोबों में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार।